دیکھیے دو چیزیں ہیں، شاید آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی ہے. دو باتیں ہوئی ہیں. ایک ہے لفظ فوائد جو کس کی جمع ہے؟ جو فوت سے نکلا ہے. اور ایک ہے متروکات جو متروک سے نکلا ہے. فوائد، فوت کا کیا مطلب ہے؟ نماز فوت ہو گئی، نماز وقت کے اندر نہیں پڑھی آپ نے، فوت ہو گئی آپ کی نماز، آپ سوتے رہ گئے، آپ کو یاد نہ رہی، آپ بھول گئے، یہ کیا ہے؟ فوت ہو گئی. اس کا حکم کیا ہے؟ حکم ہے نا، حدیث میں دلیل بھی موجود ہے، اور یہ جو حضرت بلال والی دلیل ہے یہ فوت شدہ نماز کے لیے ہے. نمبر 2، بھول گئے، یاد آ گئی، پڑھ لیں. ٹھیک ہے. کوئی اور عذر مجبوری تھی ایسی شدید کہ آپ بالکل ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ نماز پڑھ سکیں، مثلا جیسے ڈاکٹر ہے، آپریشن کر رہا ہے، اب نماز جاری ہے اور ادھر وہ مریض موت کے کنارے پہنچا ہوا ہے، آپ بتائیے کہ کیا ڈاکٹر اس مریض کو دیکھے گا یا نماز پڑھے گا اپنی؟ بعض ممالک میں نماز کا وقت صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے ٹوٹل وقت. اب 1 سے 1.5 گھنٹے میں ایک ڈاکٹر اور ایک مریض اس کشمکش میں کہ مریض کی جان جا رہی ہے، اب ڈاکٹر نماز پڑھے گا بیٹھ کے؟ وہاں نہیں پڑھ سکتا. کیا ضروری ہے اس وقت؟ جیسے جنگ خندق، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی واقعہ پیش آیا وہ ایسے نہیں آیا. نماز تو آپ سے بھی فوت ہوئی، لیکن کیوں ہوئی؟ جنگ ہو رہی تھی، آپ وہ چھوڑ کے تو آپ ادھر آ جاتے، نماز شروع کر دیتے. حالانکہ میدان جنگ میں بھی نماز کا طریقہ تو بتایا ہوا ہے، لیکن اس سچویشن کے آگے ایک اور سچویشن بھی ہو سکتی ہے ایکسپشنل. کل ہی رات میری کسی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاسپٹل میں رمضان میں بعض دایا اور نرسز وغیرہ کیا کرتی تھی، آ کے مریض دیکھنے کے بجائے اپنا قرآن پڑھنا شروع کر دیتی کہ میں نے سپارہ پورا کرنا ہے آج کا. مریض چلا رہا ہے، رو رہا ہے، دھو رہا ہے، ان کو پرواہ نہیں، سپارہ پورا کر رہی. ہم اتنے بے شعور ہیں کہ اس وقت میرا فرض اپنی ڈیوٹی پوری کرنا ہے، نہ کہ سپارہ پورا کرنا. کام کے وقت میں سپارہ پڑھنا جو ہے جرم ہے، نیکی نہیں ہے. کہ ایک دکھی انسان کو چھوڑ کر، ایک ضرورت مند کو چھوڑ کر آپ سپارہ پڑھ رہے ہیں، نوعیت فرق ہے نا. اچھا اب آپ دیکھیے آج کے دور میں بھی ایسی صورتحال ایکسپشنل پیش آ سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کئی آپریشن 8-8 گھنٹے کے ہوتے ہیں، سنا ہوا آپ نے؟ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ 8 گھنٹے کے آپریشن میں اگر 2 دفعہ نمازوں کا وقت آ گیا تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ مریض کا خون بہتا چھوڑ دے، 2 ٹانکے لگا کے اٹھ جائے اور باقی پھر نماز پڑھے اپنی؟ پڑھے گا؟ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ جان بچانا فرض ہے اس کے لیے. ایسی صورت میں اب آپ کہیں کہ نہیں، وہ کہتی ہیں بے شک ڈاکٹرز نماز نہ پڑھا کریں. یہ نہیں ہے مقصد اس بات کا. ایکسپشنل، آپ کو پہلے بھی میں نے ایک اصول دیا تھا، ایک ہے آئیڈیل سچویشن نارمل، اور ایک ہے ایکسپشنل. ایکسپشنل صورت کے لیے مسئلہ بھی ایکسپشنل پھر ہوگا. دوسرا لفظ ہے متروک، جو فوت نہیں ہے، متروک ہے. متروک کس کو کہتے ہیں؟ چھوڑ دی گئی، جان بوجھ کے چھوڑ دی گئی. 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سالوں سال، 20 سال کسی نے نہیں پڑھی. اور لٹرلی ایسے کیس موجود ہیں جو ہمارے پاس آئے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو ان کے سسر نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، لیکن جائیداد کروڑوں کی چھوڑی، کیونکہ اب ان کو پیسے کمانے میں ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی. اب اولاد اللہ کے فضل سے دین کی طرف آئی تو انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں، اب کیا کریں. کسی کے پاس فتویٰ لینے کے لیے گئے کہ آپ ہمیں بتائیں. انہوں نے جو ان کی چھوڑی نمازوں کا فدیہ بتایا وہ بل کروڑوں میں تھا، کہ یہ آپ ان کے حصے کے جمع کرا دیں مدرسے میں تو وہ معافی ہو جائے گی ان کی. یہ فتویٰ بھی میرے پاس موجود ہے، لکھی ہوئی شہادت بھی موجود ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس قسم کا دین ہے؟ اس کے پیچھے کیا محرک ہے؟ ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. نماز کا کفارہ نماز ہے، نماز کا کفارہ مال نہیں ہے. کوئی ایک قرآن کی آیت یا حدیث نہیں ہے کہیں کہ اب جائیداد تقسیم ہونے کا وقت ہے، اولاد کو اس سے محروم کر کے اور پیسے سارے مدرسے میں دے دیے جائیں، اور اگر کوئی اس سے روکے تو وہ گمراہ قرار پائے. تو ہمیں پھر اصل کی طرف دیکھنا ہے. متروک اور فوت شدہ نماز میں فرق ہے، دونوں کا کفارہ بھی فرق ہے. متروک میں توبہ استغفار کریں، اور ان الحسنات یذہبن السیئات، کثرت سے نوافل پڑھیں، کثرت سے توبہ کریں.
اور پھر توبہ کی شرط کیا؟ آئندہ نہ ہو. اب جو مجھے پتا ہے کہ میری نماز 25 روپے کی ہے، میں 25 صدقے میں ڈالوں اور نماز چھوڑوں اور جاؤں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.